ہاں اب ہے اہم باس اس کے بعد جس میں لوگوں کی بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں اور حج کو نا بہت زیادہ مشکل بھی بنا دیا گیا کہ محرم کے لیے یعنی حالت احرام میں جو شخص ہے اس کے لیے کیا مباح ہے اور کیا اس کے لیے ممنوع ہے۔ ایک تو حج ویسی مشقت ہے، تھوڑی بہت مولویوں نے بھی بنا دی ہے۔ کیا چیز مباح ہے، کیا آپ حالت احرام میں کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے حالت احرام میں پابندیاں بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں کیا ہیں مباح بھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ غسل، اغتسال۔ تو حالت احرام میں غسل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی آپ نے غسل نہیں کرنا حالت احرام میں، نہیں کر لیں بھائی، پسینہ آ رہا ہے تو کر لیں غسل، ٹھیک۔ وہ جیسے اعتکاف کی ممنوعات میں سے غسل بنایا ہوا ہے، اسی طرح احرام کے ممنوعات میں بھی غسل داخل کیا ہوا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ تغییر ردا اور ازار، اپنا احرام چینج کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک کر لیں، ضروری نہیں جو ایک دفعہ پہن لیا آپ پسینوں پسینے ہو گئے اب اسی میں آپ نے 5-6 دن گزارنے ہیں، نہیں تو 3 چادریں رکھ لیں احرام کی، تو جب دیکھیں زیادہ پسینہ آ گیا تو نہا بھی لیں اور احرام کی چادریں بھی تبدیل کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ عام لوگ یہ تو نہیں سمجھتے کہ وہ کھولیے تو احرام کھولنا ہو جائے گا؟ ہاں عام لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ احرام اتار دیا تو احرام کھل جائے گا۔ وہ بیسیکلی احرام باندھنا اور احرام کھولنا بیسیکلی نیت ہے، نیت ہے۔ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ احرام جو ہے نا وہ بیسیکلی کیا ہے؟ نیت ہے، نیت کرنا، نیت کے ساتھ ہے وہ تو جی۔ ہاں جب چادر سمجھتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی نہانے کے لیے کھولیں گے تو احرام کھل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ وہ جوفا کے مقام پہ حمام میں داخل ہوئی اور وہ حالت احرام میں تھے، تو ان سے کہا گیا کہ آپ حالت احرام میں حمام میں داخل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ کو ہمارے میلے کو چیلے رہنے سے کیا غرض، مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی میل کو چیل یا پسینہ تھوڑا مطلوب ہے، ٹھیک۔ حضرت جابر سے بھی روایت ہے کہ وہ حالت احرام میں غسل کر لیتے تھے اور اپنے کپڑے بھی دھو لیتے تھے، بلکہ حضرت عبداللہ بن حنین سے انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ یہ دونوں صحابی ہیں، ان کا اختلاف ہو گیا ابوا کے۔ ابوا یہ وہ مقام ہے نا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو یہاں پہ یہ تھے مدینہ سے یعنی مکہ آ رہے تھے، تو ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جی جو حالت احرام میں ہے نا جو شخص وہ اپنا سر دھو سکتا ہے، تو حضرت مسور نے کہا کہ نہیں دھو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ان کو، عبداللہ بن حنین کو، کہ جاؤ ذرا ابو ایوب انصاری سے پوچھ کے آؤ، گواہی لینی چاہیے نا۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک کنویں کے کنارے جو ہے وہ ایک کپڑا آگے کیے غسل کر رہے تھے، تو میں نے سلام کیا تو انہوں نے پوچھا کون ہے، تو میں نے کہا جی عبداللہ بن حنین، مجھے عبداللہ بن عباس نے بھیجا ہے اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں کیسے غسل کرتے تھے، تو انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے وہ کپڑے کے اوپر سے اپنا سر اوپر کیا، پورے کپڑے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی تو سر باہر نکالا، اور پھر اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈال کے سر کو اچھے طریقے سے مل کے دھویا اور کہا کہ دیکھو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے حالت احرام میں سر دھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ یہ سارا دیکھ کے واپس آئے عبداللہ بن حنین، ٹھیک ہے آگے آ رہی ہے بات۔ تو انہوں نے آ کے پھر وہ بات بتائی ساری کہ جی حضرت ابو ایوب انصاری تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو پھر حضرت مسور نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ آئندہ میں آپ کے ساتھ مباحثہ نہیں کروں گا، مطلب آئندہ آپ نے جو بات کہی بس ٹھیک ہے، مطلب آپ کا نالج مجھ سے کافی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن منذر نے یہ بات کہی ہے کہ اہل علم کا اس بات پہ تو کنسنسس ہے کہ اگر کوئی ناپاک ہو گیا تو وہ تو جنابت کا غسل تو کرے گا، ظاہری بات ہے، وہ تو فرض غسل ہے۔ ہاں اس کے علاوہ جو غسل ہے کیا وہ حالت احرام میں کر سکتا ہے؟ تو میجورٹی کہتی ہے کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ امام مالک نے اگرچہ اس کو ناپسند جانا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی عبداللہ بن عمر جو ہے نا وہ حالت احرام میں اپنا سر بھی نہیں دھوتے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، اب کسی کی اب وہ لازم بھی تو نہیں ہے غسل کرنا، کسی نے 5-6 دن اسی طرح سے نکال لیے تو ٹھیک ہے، نکال لیے نکال لیں۔ جی 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 احرام کی چادر میں سوئیں گے۔
پریکٹس ہو جاتی ہے انسان کی. چادر اتار نہیں سکتے ہیں مسئلہ کرتے ہیں. جی جی کوئی حرج. اسی طرح سے کیا ہے صابن وغیرہ کا استعمال کوئی حرج نہیں ہے. پانی میں بیری کے پتے وغیرہ ڈال لیے کوئی حرج نہیں ہے, یعنی وہ صابن جس میں خوشبو نہ ہو. باقی وہ صابن جس میں خوشبو ہو تو شوافی اور حنابلہ کہتے ہیں وہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کو خوشبو میں شمار نہیں کرتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو سے منع کیا, کیا چیز خوشبو میں ہے کیا خوشبو میں نہیں ہے. خوشبو والا صابن خوشبو ہے کہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے کہہ دیا نہیں ہے تو نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی ایک اپنی اسمیل تو ہوتی ہے, وہ صابن کی اسمیل ہے. ہاں ایسا ہی ہے. تو صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں خوشبو والا صابن استعمال کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اناف منع کرتے ہیں, ان سے ذرا پتہ کر لیجیے گا, دم شم ڈال دیں گے. جی اصل میں غالب چیز کا اعتبار ہوتا ہے نا, کہ ہم اس کو صابن کہتے ہیں, ہم اس کو خوشبو نہیں کہتے. ہاں اصل بات یہ, خوشبو کو ہم خوشبو کہتے ہیں, اس کو ہم صابن نہیں کہتے. کھانے میں خوشبو ہوتی ہے, یہ باتیں بھی لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہیں. کھانا کھا لیا جس میں خوشبو تھی, پھر کیا کریں. نہیں کیوں نہیں, آپ کے مطلب یہ بریانی کے اندر زعفران ڈلتا ہے, کیوڑا ڈلتا ہے, اور اتنی خوشبویات ڈلتی ہیں وہ, بلکہ وہ جو لونگ اور الائچی ہر چیز کی خوشبو ہے. ٹھیک ہے ہاں, ہر کھانے کے اندر خوشبو ہے. لیکن بہرحال اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. اچھا کنگھی وغیرہ کرنا ٹھیک ہے, اس کا جواز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انہیں کہ اپنا سر کھول لیں اور کنگھی بھی کر لیں. تبان کہتے ہیں یار, ایک ہوتی ہے نا نکر کچھا جسے ہم کہتے ہیں, اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو گھٹنوں سے بھی نیچے تک چلا جائے. شلوار نہیں ہوتی جسے ہمارے ہاں کیپری کہتے تھے, کیپری کہتے ہیں میرے خیال, ہاں کیپری. تو ہاں لانگ جو آپ کہہ لیں نکر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس میں گھٹنے وغیرہ کور ہو جاتے ہیں. کنگھی کسی عذر کی بنا پر کرے, عذر کے بغیر کر سکتے ہیں, حدیث آ گئی بس ٹھیک ہے. حدیث آ گئی نا, یہ حدیث ہے نا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ اپنا سر کھولیں اور کنگھی کریں. ٹھیک ہے, جوڑا وغیرہ بنایا ہوا ہے, کھول کے کنگھی کریں, کوئی حرج نہیں. تو بان پہنا جا سکتا ہے کہ نہیں, بچنا چاہیے. بہرحال کیپری جو ہے اس سے بچنا چاہیے. اگرچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رائے ہے, یہ ان کی اپنا فتویٰ ہے, حدیث نہیں ہے. وہ کہتی تھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نہیں, یہ شلوار کی اصل میں مسئلہ یہ, وہ کہتے شلوار سے منع کیا ہے, یہ شلوار تو نہیں ہے. وہی بات, اس کے اوپر لفظ شلوار کا اطلاق نہیں ہو رہا, لیکن بہرحال شلوار کی طرح تو ہے نا, تو بان نہیں پہننا چاہیے, بہتر ہے اوائڈ کرے. ٹھیک, عورتوں کے لیے بات ہو رہی ہے. نہیں مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے. جی تو جیسے عربوں میں یہ رواج ہے نا کہ وہ اوپر نا وہ پہن لیتے ہیں نا, لمبا سا ان کا چوغا ہوتا ہے, تو نیچے ان کی وہ شارٹس ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال اوائڈ کرنا چاہیے. سلا ہوا ہوتا ہے نا, وہ سلا ہوا ہوتا ہے نا, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. جی جی, عورتوں کے لیے تو جواز ہے نا, وہ تو آگے بات آ رہی ہے. نیکسٹ کیا ہے, چہرہ ڈھانپنا. حالت احرام میں چہرہ ڈھانپنا, اس کی بھی اجازت ہے. حضرت عثمان اور حضرت زید بن ثابت, یہ تو دو جلیل القدر صحابہ ہو گئے, اور مروان بن حکم, ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ صحابی تھے یا تابعی تھے. بہرحال یہ اپنے چہرے جو ہے وہ ڈھانپ لیتے تھے حالت احرام میں. ٹھیک ہے, گرد و غبار کی وجہ سے, جیسے مطلب کورونا کی وجہ سے لوگ ماسک پہن لیتے ہیں. حضرت طاؤس سے ہے کہ محرم جو ہے وہ گرد و غبار کی وجہ سے یا دھوئیں کی وجہ سے بعض اوقات اگر اپنا چہرہ ڈھانپ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. حضرت مجاہد سے ہے کہ جو صحابہ تھے اگر تیز ہوا چلتی تھی تو وہ اپنے چہرے جو ہے وہ ڈھانپ لیتے تھے, اور وہ حالت احرام میں ہوتے تھے. یعنی تیز و تند ہوا چلی, آندھی چلی, آنکھوں میں مٹی جا رہی ہے, آپ نے کپڑا رکھ لیا, کوئی دم وم نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, جواز ہے.
کر سکتے ہیں حج کے دنوں تو اس میں دم وغیرہ کے اوپر آ جاتا ہے. ہاں وہ آگے بعض خواتین کی بھی آ رہی ہے. صحیح بحث کیوں پیدا ہوئی چہرہ ڈھانپنے والی؟ ضروری ہے نہ ڈھانپنا ویسے عام؟ کیا یہ بحث کیوں پیدا ہوئی ہے چہرہ ڈھانپنے والی؟ عام طور پہ نہ ڈھانپنا ضروری ہے. ہاں نہ ڈھانپنا ضروری ہے. اس وقت کے حالات کے مطابق جو آندھی طوفان یہ مٹی جی وغیرہ آج کل تو میرا خیال اس کی ضرورت نہیں ہے. جی ایسے لبس الخفین للمرا. ٹھیک ہے عورتیں جو ہے وہ موزے پہن سکتی ہیں. جی پہن سکتی ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو موزے پہننے میں رخصت دی. ٹھیک ہے بھول کر اپنا سر ڈھانپ لے تو شوافی کہتے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے. میں سر پہ ٹوپی رکھ لی, سر ننگا رکھنا چاہیے نا, سر پہ ٹوپی رکھ لی غلطی سے تو شوافی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. اناف کہتے ہیں بھائی فدیہ دے گا. وہ پھر اس میں آگے تفصیل ہے. ٹھیک ہے تو شوافی تو اصل میں اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں نا کہ بھول چوک معاف ہے, اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے. بھول سے شلوار قمیص پہن لی تو معاف ہے, لیکن اناف کیا فدیہ ہے. زیادہ بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی معافی ہے. آسانی پیدا کریں. آگے چلیں. حجامہ کپنگ تھراپی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا, یعنی اپنے جسم کا فاسد خون نکلوایا. ٹھیک ہے احرام کی حالت میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قد ثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم, اور یہ حجامہ کہاں تھا؟ آپ کے سر کے درمیان میں. تو حجامہ کروایا جا سکتا ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ بلڈ دے سکتا ہے, حالت احرام میں دے سکتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ کوئی پھوڑا پھنسی وغیرہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو وہ کر سکتا ہے. مطلب اگر وہ اس کو پین کر رہا ہے, اب ڈاکٹر کے پاس چلا گیا, اس نے اس کو آپریٹ کرنا ہے, گند وغیرہ نکالنا ہے, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے. داڑھ کا نکلوانا ٹھیک ہے, داڑھ بھی نکلوا سکتا ہے. داڑھ درد کر رہی ہے بہت, مطلب اس کی درد جو ہے وہ پینفل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر کے پاس چلا جائے, اس نے نکالنی ہے نکال دے, کوئی حرج نہیں ہے. اپنے جسم کو کھجلانا یا سر کو کھجلانا. بعض لوگ سختی کرتے ہیں سر نہ کھجلائیں, بال گر جائے گا, دم پڑ جائے گا. کوئی حرج نہیں. بھائی خارش ہو رہی ہے کر لو. یہ سب کی کہاں سے کہاں سے نکالتی ہے خارش کی بھی؟ ہاں بس وہ یہ کہتے ہیں بال نہیں نہ گرنا چاہیے. یہ کہاں سے نکالا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ حالت احرام میں کیا اپنے جسم کو کھجلا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کھجلا لے. ٹھیک ہے, زیادہ کھجلانا چاہیے تو زیادہ بھی کھجلا لے. اور یہی فتویٰ ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس سے, حضرت جابر سے بھی ملتا ہے. آئینہ دیکھنا دیکھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. پھول سونگھ سکتا ہے بھائی کوئی حرج نہیں. گلاب کا پھول ہے سونگھ لے, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, زیتون کا تیل ہے, گھی ہے, استعمال کر سکتا ہے. دیسی گھی کی اپنی خوشبو ہوتی ہے, زیتون کی تیل کی خوشبو ہوتی ہے, استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شیشہ بھی دیکھ لیتے تھے, مسواک بھی کر لیتے تھے حالت احرام میں. ابن منذر کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حالت احرام میں وہ زیتون کا تیل, گھی وغیرہ, چربی وغیرہ استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بات یہ پیدا ہوئی کہ عطر فروش کے پاس بیٹھ سکتا ہے, کوئی پرفیومز کی دکان میں گھس جائے. ٹھیک ہے, تو اناف اور مالکیہ کہتے ہیں کہ نہ جائے, بہتر ہے نہ جائے, یعنی وہ اس کو مکروہ کہتے ہیں. حنابلہ اور شوافی کہتے ہیں بھائی یہ کوئی خوشبو لگانا تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, اپنے کام سے جا رہا ہے تو چلا جائے. کسی دکان میں چلا گیا کوئی خریداری کرنے کی غرض سے, اب وہاں پرفیومز بھی پڑے تھے, اب اس کو خوشبو آئے گی, یا بخور جل رہا تھا, عربوں میں تو عام ہے نا بخور جلائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یا وہ ایئر فریشر جو ہے جو ہوتا ہے ہوا میں اس کو بکھیر دیا, کوئی حرج نہیں ہے, اتنی سختی کی ضرورت نہیں. پھر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں جی بیت اللہ کے قریب نہیں جانا, خانہ کعبہ کو ہاتھ نہیں لگانا. ظاہر بات ہے خانہ کعبہ تو ہر وقت اس کو خوشبوؤں میں جو ہے وہ لپیٹے رکھتے ہیں اس کو, جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ اچھی خاصی خوشبو لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے,
اور وہ جاتی ہی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ مقام قرب ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹنا، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانا، تو یہ تو تقرب کے شاعر میں سے ہے نا، تو کر لے اس میں، اور اب اس میں کوئی خوشبو لگ بھی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ شوافی نے اس میں سختی کی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جا کے دھوئے، کوئی اتنی ضرورت نہیں سختی کی، بات ٹھیک ہے، خوشبو لگائے نا بس، آمدن جسے کہتے ہیں، خوشبو نہ لگائے، بس اتنی سی بات ہے، جس میں اس کی نیت انٹینشن داخل نہیں ہے اس میں خواہ مخواہ سختی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کھانا کعبہ کو ہاتھ لگائے کہ خوشبو لگ جائے گی تو وہ غلط ہوگا۔ ہاں، اس نیت سے نہ لگائیں تقرب کی نیت سے جیسے لوگ لگاتے ہیں، مقام ملتزم پہ جا کے چمٹ جاتے ہیں، تو یہ تو مقصود ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، بیلٹ باندھ لینا، ٹھیک ہے، بیلٹ باندھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، اس بیلٹ میں جیسے آپ کچھ اپنی نقدی وغیرہ رکھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ سرما لگانا، یہ کہتے ہیں جی حضرت عبداللہ بن عباس تو کہتے تھے کہ سرما بھی لگا سکتا ہے، چاہے آنکھ کی بیماری ہو یا نہ ہو، لیکن عام طور پہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ زینت کے لیے نہ لگائے، بیماری کی وجہ سے سرما لگا لے تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے بچپن میں تو ہوتا تھا نا، وہ سرمے کی بھی قسمیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، ایک سرما وہ ہوتا تھا کہ جب وہ آنکھ ذرا خراب ہوتی تھی نا تو مائیں لگاتی تھیں، ٹھیک ہے، آشوب چشم کے لیے اگر کوئی سرما استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ زینت کے لیے نہ لگائے، بہتر ہے اوائڈ کرے۔ سر یہ جو بیلٹ والی بات آئی ہے وہ اس میں سامان رکھنے کے لیے بھی آپ نے کہا تھا، تو پاکٹ بھی بنا سکتا ہے کوئی؟ وہی نا، وہ پاکٹ ٹائپ ہی ہوتی ہے نا، احرام کے اوپر سی سکتے ہیں اس کی بات، ٹھیک ہے، پاکٹ؟ ہاں کوئی حرج نہیں، ہاں وہ سلا ہوا لباس تو نہیں ہے نا۔ نیکسٹ کیا ہے کہ اپنے اوپر کوئی جو ہے وہ سایہ کر سکتا ہے، جیسے کوئی چھتری تان لی۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سر ننگا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان تک اس کے سر پہ کچھ بھی نہ ہو مطلب وہ کوئی کپڑا بھی اپنے اوپر نہ کرے، نہیں کر سکتا ہے، چھتری تان سکتا ہے، اپنے سر پہ کوئی کپڑا کر سکتا ہے۔ حضرت ہاں وہ بغیر چھت کے بسوں پہ سفر کرتے تھے، جو ایران سے آتے تھے ہمارے حجاج، ایران سے جی۔ حضرت جو ہے وہ حسین سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع پہ حج کیا، تو میں نے اسامہ بن زید اور حضرت بلال کو دیکھا رضی اللہ عنہما، ایک نے آپ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ ان کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور دوسرے نے جو ہے وہ ایک کپڑا آپ کے سر کے اوپر تان رکھا تھا، یعنی آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں چھتری ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ نے عقبہ کی رمی کی، ٹھیک ہے، جمرہ عقبہ، یہ مسند احمد اور مسلم کی روایت ہے۔ مہندی لگا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ مہندی خوشبو ہے کہ نہیں۔ جنہوں نے کہا کہ یہ خوشبو نہیں ہے انہوں نے کہا لگا سکتا ہے، جنہوں نے کہا یہ خوشبو ہے انہوں نے کہا نہیں لگا سکتا۔ تو حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ مہندی لگا سکتا ہے، میل فیمیل، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ خوشبو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شوافی بھی اس کی اجازت دیتے ہیں بہت حد تک، باقی جو مالکیہ اور اناف ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مہندی نہ لگائے، وہ اس کو خوشبو کی ایک قسم شمار کرتے ہیں۔ اب مہندی بعض اوقات صحیح ہے، خوشبودار بھی ہوتی ہے، بعض اوقات بغیر خوشبو کی ہوتی ہے۔ جو فل پروٹوکول ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زینت کی نفی کی گئی ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ زینت ممنوع ہے؟ نہیں، زینت کی ممانعت کا کوئی حکم نہیں ہے، زینت کی ممانعت کا کوئی حکم نہیں ہے نا۔ کپڑے اتروا دیے گئے ہیں، بال نہیں اتارنے، یعنی اس کے بعد پھر اپنے آپ کو کجا بھی کرنا ہے، ساری چیزیں کرنی ہے، تو یہ جو پورا پروٹوکول کی سسٹم ہے یہ بتا رہا ہے۔ نہیں، ایک چیز ہے کہ ہمیں اس کی سینس کیا سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس سینس کی بنیاد پہ ہم کوئی بات کہہ دیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کہہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک چیز حکم کے انداز میں آ رہی ہے تو وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے کہ زینت اختیار نہ کرو، اگر یہ حکمی انداز میں آ جاتا تو بات اور ہوتی، اور ایک یہ کہ ویسے ہی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم بچتے رہیں اپنے، ٹھیک ہے اوائڈ کر لو، پھر اس کا حکم یہ ہاں اوائڈ کر لو، یہ نہیں ہوگا کہ ہاں کرنا ہے تو پھر آپ کو حکم لے کے آنا پڑے گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو زور آپ نے پیدا کرنا ہے وہ زور تو نس کے اندر اگر زور ہوگا تو آپ کے فتوے میں زور آئے گا نا۔ تو ہم اصل میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ممانعت پرزور انداز میں نہیں ہے زینت کی،
تو اس لیے پرزور انداز میں آپ منع بھی نہیں کر سکتے، آپ زیادہ کریں بس ٹھیک ہے یار بچ جاؤ. اس میں فتویٰ نہیں دیا گیا، تقویٰ کے لیے یہ بہتر ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، سجیسٹ کر سکتے ہیں آگے بس ٹھیک ہے کر لیں، آپ سرمے کے بارے میں کر لیں، مہندی کے بارے میں بھی کر لیں، آپ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بچ جاؤ. نیکسٹ کیا ہے، خادم کو تعدیب کے لیے مطلب مارنا، کیا اس کا جواز ہے حالت احرام میں؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اس کا بھی جواز ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر سے ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلی عرش کے مقام پہ، یہ کوئی جگہ کا نام ہے، تو قافلے نے پڑاؤ ڈالا. حضرت عائشہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھیں، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں میں حضرت ابو بکر کے ساتھ تھی، یعنی اپنے والد کے ساتھ. اور ہم سب کا جو سامان تھا یعنی چاروں لوگوں کا، ٹھیک ہے، حضرت اسماء کا، حضرت ابو بکر کا، اللہ کے رسول کا، حضرت عائشہ کا، وہ حضرت ابو بکر کے غلام تھے جو پیچھے ایک اونٹ پہ لے کے آ رہے تھے چاروں کا سامان. تو وہ جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو وہ پیچھے رہ گیا، تو حضرت ظاہر بات سامان کی ضرورت پڑی ہوگی کوئی، تو حضرت ابو بکر اب اس کو دیکھی جائیں پتہ نہیں کہاں ہے. تو وہ بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ سامنے آیا، بھائی صاحب آ رہے ہیں. جب قریب پہنچا تو اونٹ ہی نہیں ہے اونٹ ہی غائب ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا این بھائی رک، اونٹ کدھر ہے؟ تو اس نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا وہ تو رات گم ہو گیا اونٹ بھی گیا سامان بھی گیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا ایک اونٹ تھا تجھے میں نے دیا تھا، مطلب کوئی 10-12 ہوتے تو اسے سنبھالے نہیں گئے، ایک اونٹ تو اس سے نہیں سنبھالا گیا، وہ بھی تو گم کر کے آ گیا. تو حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور اس کو مارنے لگے. تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ دیکھو یہ حالت احرام میں کیا کر رہا ہے. اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. تو خیر بہرحال اس سے انہوں نے کہا کہ تعدیباً جو ہے نا، جیسے بچہ جو ہے اگر آپ کے ساتھ حج میں ہے اور کوئی اس کو تھپڑ شپڑ لگا دیں تعدیباً، تو مطلب کوئی حرج نہیں ہے حالت احرام میں بھی. ٹھیک. سر اس سے یہ آپشن بھی نکل گئی کہ اگر ہیلپرس جو ہیں وہ گھر میں کام کر رہے ہیں تو ڈانٹا جا سکتا ہے. جی نہیں دیکھیں اب تو یہ اچھا خاصا نقصان کر کے آ گیا تھا نا، 4-5 لاکھ کا تو اونٹ ہے، اوپر سے سامان بھی، تو یہ چھوٹی غلطی تو نہیں تھی. نیکسٹ کیا ہے جی، قتل الذباب والقراد والنم، چیونٹی، مکھی، چچڑی جسے پسو کہتے ہیں، عام طور پہ جو چارپائی وغیرہ میں ہوتا ہے، بستروں میں ہوتا ہے، تو اس کو مارنا. حضرت عطا تابعی ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ جی یہ جو چچڑی ہے، چیونٹی وغیرہ ہے، یہ ہمارے جسم پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بھائی پکڑ کے علیحدہ کر دو، ٹھیک ہے علیحدہ کر دیں، اور چیونٹی یہ کاٹ لے گی ایسے خواہ مخواہ انسان ہو جائے، تو پکڑ کے علیحدہ کر دو. حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی ہے کہ بھائی آپ اس کو مار بھی سکتے ہو، یعنی اذیت دینے والی چیز کو آپ مار بھی سکتے ہو، لیکن بہتر ہے مارے نہ، ٹھیک ہے، پکڑ کے اس کو علیحدہ کر دے. مارنے کا فائدہ ہے، چیونٹی کو مارنے کا کیا فائدہ، مچھر کو پکڑ کے علیحدہ کر دیں. ہاں اس میں وہ مر جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مار بھی دے تو اس کا مطلب ہے دم مم نہیں ہے، کیونکہ اس کی انٹینشن اس کو اپنے سے دور کرنے کی تھی، اپنے آپ کو اذیت سے بچانے کی تھی، اس کو مارنے کی انٹینشن نہیں تھی. بلکہ یہاں تک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اونٹ کو چچڑیاں چڑھ جائیں تو اس کو بھی علیحدہ کر سکتے ہیں. جانوروں کو ہو جاتی ہیں نا، جیسے انسانوں کو جوئیں ہو جاتی ہیں تو جانوروں کو چچڑیاں ہو جاتی ہیں، وہ ان کا خون چوستی ہیں. تو یہ کہتے ہیں جی حضرت اکرمہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی تھے، تو انہوں نے ان کو حکم دیا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، یہ حج کے لیے آ رہے تھے، تو انہوں نے اکرمہ کو کہا کہ بھائی ہمارے اونٹ کو چچڑیاں چڑھ گئی ہیں، پسو، تو تم علیحدہ کر دو نا. تو انہوں نے کہا بھائی میں تو حالت احرام میں ہوں، میں تو نہیں کروں گا. تو اب ظاہری بات ہے عبداللہ ابن عباس نا، ان کے یہاں توسع بہت تھا، عبداللہ ابن عباس کے یہاں ان کے فتاویٰ میں بڑا توسع آپ کو ملتا ہے، عام آدمی بھی ڈر جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو حالانکہ یہ ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا میں تو نہیں کروں گا، میں تو حالت احرام میں ہوں. انہوں نے کہا اچھا چلو ذبح کرنا تو جائز ہے نا اونٹ کو، بیچارہ یہ تکلیف میں ہے. ہاں انہوں نے کہا ہاں یہ میں کر دیتا ہوں. تو ذبح کر دیا، جسے ذبح کر دیا تو پھر عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اب تم نے بہت ساری چچڑیاں مار دی ہیں. نیکسٹ کیا ہے، قتل الفواسق الخمس وکل ما یؤذی، 5 جو ہے وہ فاسق چیزیں،
ان کو قتل کرنا، 5 فاسق چیزوں کو قتل کرنا، اور ہر موذی جانور کو قتل کرنا۔ تو یہ کہتے ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ حرم میں بھی اگر آپ کو ملے نا تو آپ کو یہ ہے کہ آپ ان کو قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوا، چیل، عقرب یعنی بچھو، چوہا، کتا، اور کتا بھی وہ جو کو کاٹنے والا ہے، ٹھیک ہے، کاٹنے والا کتا۔ اور کاٹنے والے کتے میں جو ہے وہ شیر، چیتا اور بھیڑیا وغیرہ یہ بھی شامل کیا گیا۔ یہ چیتا اور شیر کتے کی نسل سے نہیں ہے؟ والکلب العقور، نہیں، کتے کے لفظ کا اطلاق ہو جاتا ہے، کلب کا اطلاق ان پہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا تھا، مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا تیرے اوپر مسلط کرے، اور اس کو جو ہے وہ شیر اٹھا کے لے گیا تھا، ٹھیک ہے۔ فواسق تو فاسق سے ہے نا، خبیث جانور آپ کیا لیں، ٹھیک ہے۔ سر شرح میں کتے سے جو مراد لی جاتی ہے وہ بایولوجیکل کتا جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے یا آگے نا والکلب العقور، کاٹنے والا کتا، کوئی بھی جانور جو کاٹے گا وہ کتا ہے، اس طرح؟ ہاں، اس معنی جو کاٹنے والا ہے، چیر پھاڑ کرنے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، موذی جانور، بھیڑیا ہو گیا، اس میں شیر، چیتا وغیرہ بھی آ گیا۔ سر یہ جو کبے کی بات ہے یہاں پہ، کبا تو بھائی حدود حرم میں اس کا کیا کام ہے، کائیں کائیں کرے گا، حجاج پریشان ہوں گے۔ چیل کا کیا کام ہے وہاں، ٹھیک ہے، گند مارے گی، ٹھیک ہے۔ تو حرم کی حدود کو صاف رکھو، ایسے جانوروں سے، ایسے پرندوں سے کہ جو سوائے اذیت کے کچھ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ چیل اور کبا ویسے بھی انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہاں، ویسے بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ کبا تو آپ کے ہاتھ کا نوالہ لے کے جو ہے وہ 3 اڑ دن جاتا ہاتھ سنڈا لے گیا تھا، ہاں۔ اسٹور تھا، میں کھڑا وہ دیکھ لے رہا تھا تو وہ آیا ٹرے میں سے اٹھا کے چلا گیا۔ ضدی جانور سر، بہت پرندہ تھا، ہاں، ضدی ضدی جانور، ہر جگہ پہ بڑا ابھی کی طرح پنگے لیتے ہیں۔ ہاں ہاں وہ ہوتے ہیں، ہاں، لیکن اس میں منع نہیں کیا گیا، ان سے منع نہیں کیا گیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان جانوروں کو قتل کیا جا سکتا ہے حدود حرم میں، موذی جانوروں کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور حالت احرام میں بھی۔ نیکسٹ کیا ہے جی، احرام کے محظورات، ممنوعات کیا ہیں؟ یہ تو تھے مباحات، ممنوعات کیا ہیں؟ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ٹھیک ہے، اس میں بوس و کنار وغیرہ، ٹچ کرنا، یہ سب ممانعت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، کسی قسم کا کوئی گناہ، معصیت، کسی بھی قسم کا صغیرہ کبیرہ گناہ، وہ بھی اس کے محظورات، وہ تو ویسی محظورات میں سے ہے، تو حالت احرام میں تو ظاہر بات ہے ویسی ممنوع ہے۔ تیسرا کیا ہے، جھگڑا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں ان 3 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ٹھیک ہے۔ جس نے ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لیا تو اب نہ تو وہ کوئی بے حیائی کا کام کرے، اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام، اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرے، ٹھیک ہے، تینوں سے منع کر دیا۔ نیکسٹ کیا ہے، سلا ہوا کپڑا پہننا، ٹھیک ہے، سلا ہوا کپڑا پہننے سے بھی منع کیا گیا، قمیص وغیرہ ہے، ٹوپی ہے، شلوار ہے، ٹھیک ہے، امامہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حالت احرام میں نہ تو قمیص پہنے، نہ امامہ باندھے، نہ ٹوپی پہنے، نہ شلوار پہنے، نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے کہ جس کو ورس اور زعفران نے ٹچ کیا ہو، یعنی خوشبو، اس خوشبو میں اس کو رنگتے تھے، ٹھیک ہے، زعفران کی ہوتی تھی یا ورس ایک بوٹی تھی۔ اور نہ موزے پہنے، موزے بھی نہیں پہن سکتا کیونکہ اس سے ٹخنے کور ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر اس کو جوتے نہ ملے تو وہ کیا کرے، پھر وہ موزے پہن سکتا ہے، لیکن اس کو اوپر سے کاٹ لے، ٹھیک ہے، یعنی ٹخنوں سے نیچے نیچے اس کو کر لے موزوں کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بند جوتا پہن سکتا ہے، صرف ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، ٹخنے کی ہیں یہ پب جسے ہم دیکھتے ہیں، ٹخنے، کعبین، ٹھیک ہے۔
जब हम उम्रा करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप ये जूती पहने, ये इस तरह करें, आज वगैरह करें। देखिए वो अनाफ के यहाँ सख्ती है, असल में काब जो है ना, काब अरबी ज़ुबान में टखने को कहते हैं। हाँ हाँ, कुरान में है कि वारजुलकुम इलल काबैन का लफ्ज़ है, ठीक है, जहाँ वज़ू का जिक्र आता है कि अपने पाँव धोएं आप टखनों तक, तो टखनों के माने में आई है। लेकिन अनाफ उसके लुग़वी माने में चले गया। उन्होंने कहा जी काब का मतलब होता है ऊंचा। अब टखना भी चूँकि उभरी हुई चीज़ है, ऊंचा है, तो उन्होंने कहा असल में हर उभरी हुई जो हड्डी है ना पाँव में वो काब है। तो उसमें जो है वो ये हड्डी भी है, टखने की हड्डी भी है, इसमें ये जो दरमियान वाली हड्डी है ना ये भी है, और इसमें जो पिछली हड्डी है पिछली साइड की वो भी है। तो अब फिर कैंची चप्पल बाकी रह जाती है। ऐसे ही है। असल में बज़ाहिर रवायतों से ये महसूस होता है कि नहीं, ये लुग़वी माने में नहीं है, जो इसका मारूफ माना है ना, उर्फ़ी माना है, टखना ही मुराद है इससे। सर फिर इमाम वाली साहब वहाँ ये जो भी आयत कुरान की पढ़ी उन्होंने वाली, वहाँ क्या इस्तेदलाल करते हैं? वहाँ तो असल में यहाँ वो कहते हैं ना, यहाँ लुग़वी माना मुराद है, इस्तिलाही नहीं। वहाँ वो इस्तिलाही माना मुराद ले लेते हैं, उर्फ़ी माना, ठीक है। इलल काबैन, काबैन से मुराद टखनों तक। जहाँ तक औरत का मामला है, ठीक है, तो वो शलवार भी पहन सकती है, कमीज़ भी पहन सकती है। हाँ, उसे जिस चीज़ से मना किया गया वो 3 चीज़ें हैं, खुशबू से और निकाब से और दस्तानों से। दस्ताने ये जो क्या कहते हैं उसको, ग्लव्स ये नहीं पहन सकते। निकाब वाली बात समझ नहीं है, आगे आ रही है, अभी तो बात शुरू की है, ख़त्म तो नहीं गई। इमाम बुखारी और इसी तरह मुस्नद अहमद में भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एहराम वाली औरत ना तो निकाब करेगी और ना ही जो है वो ग्लव्स पहनेगी, दस्ताने पहनेगी, ठीक है। अब निकाब से क्या मुराद है? असल में यहाँ पे इख्तलाफ हो गया कि निकाब से क्या मुराद है। कुछ उलमा तो इस तरफ चले गए कि असल में निकाब वो कपड़ा है कि जो चेहरे को लग जाए, चेहरे को टच करता है, यानी चेहरे को छुपाने के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ उलमा इस तरफ चले गए कि निकाब असल में सिला हुआ कपड़ा है जो चेहरा छुपाने के लिए इस्तेमाल होता है, और यही बात ज़्यादा बेहतर मालूम होती है। असल मसला ये नहीं है कि कपड़ा जो है वो चेहरे को टच करे या ना करे, वो तो पीछे रवायतें आ गई ना कि मर्द भी अपना चेहरा छुपा सकते हैं ज़रूरत के वक़्त, ठीक है, सहाबा से ये बातें मिलती हैं। तो ये तकल्लुफ़ करना कि जी वो आगे से एक पी कैप पहन के फिर उसके ऊपर से आगे कपड़ा लटका लेना ताकि चेहरे को टच ना करे, हमने निकाब नहीं किया हुआ, ये नहीं मसला। देखें, एहराम में सारी बहस किसके गिर्द घूम रही है कि सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना। 2 चादरें जो हैं वो भी किस लिए हैं, ठीक है, हाँ, मतलब कवर करना मसला नहीं है, मसला है कि सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना। तो इसलिए वो ख़ास कपड़ा जो चेहरा छुपाने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, बनाया गया हो, उसको औरत इस्तेमाल ना करे, जैसा कि आगे रवायतों में आ रहा है, इसी की वजाहत आ रही है। ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, वो ये कहती हैं कि काफ़िले हमारे पास से गुज़रते थे और हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती थी हालत एहराम में। जब वो काफ़िले हमारे पास से गुज़रते थे तो हम अपना जो जिलबाब होता था, यानी सर पे जो कपड़ा होता था, उसको हम अपने आगे निकाल लेती थी, घूंघट निकाल लेती थी, तो उसको हम अपने चेहरों पे डाल लेती थी। जब वो काफ़िले हमारे पास से गुज़र जाते थे तो हम उस कपड़े को अपने चेहरे से उठा लेती थी। यानी मदीना से मक्का आ रहे हैं, आप सल्लम के साथ काफ़िले में अज़वाज हैं, सामने से लोग आ रहे हैं, जब उनको देखा तो अपना घूंघट निकाल लिया, वही जो सर पे कपड़ा था उसको अपने चेहरे पे डाल लिया। जब वो गुजर गए तो वही कपड़ा ऊपर कर लिया। तो ये था जो कि प्रैक्टिस थी। तो गोया चेहरा छुपाया जा सकता है, जहाँ फितने का अंदेशा हो वहाँ तो छुपाना चाहिए, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, लेकिन बाकायदा निकाब न करे। बाकायदा निकाब से क्या मुराद है? जैसे अब बाकायदा निकाब मिलते हैं ना ख़वातीन के, सिले सिलाए जैसे निकाब होते हैं, ठीक है, हाँ, जो चादर ख़वातीन ने अपने सर पे ओढ़ी होती है, जिसे दुपट्टा कह देते हैं, ओढ़नी कह देते हैं, ठीक है, खिमार कह देते हैं,
उसी से वो अपना चेहरा जो है वो ढांप ले, जैसे स्काफ होता है, स्काफ अनसिला कपड़ा है। कि जैसे ये हज़रत आयशा वाला जो मामला है, तो ये तो रास्ते के सफ़र का है, बैतुल्लाह की बात है। बैतुल्लाह में तवाफ़ करते हुए या हज के दौरान मुनासिब जो है उनके दौरान जो है ना ये चेहरा ढांपना या खुला छोड़ना, ये नहीं, वो क्या कह रही हैं, वनहनु मा रसूल सल्लम मुहरिमात, लफ्ज़ क्या है ये देखें, मुहरिमात। असल बात तो यही है ना, इख्तलाफी मसला यही है, इहराम की हालत में वो भले सफ़र में हो, भले जो है वो मताफ़ में हो, ठीक है, असल चीज़ इहराम है। तो इहराम में चेहरा ढांप सकती है कि नहीं ढांप सकती? सर इससे कोई की बात आ रही, तो जो हमारे स्कार्फ्स होती हैं इनकी आउटलाइन एक स्टिच हुई होती है, इसका मतलब बस एक वो अवॉइड कर लिया जाए एहतियात के तौर पर। हाँ देखिए, असल में वो स्कार्फ की भी जो है ना वो कह रहे हैं कि जी उसकी वो उन्होंने किनारे तो निकाले होते हैं, इस तरह तो इहराम की चादर के भी किनारे निकाले होते हैं, वो स्टिच नहीं होता है इहराम की चादर। ठीक है। हाँ, तो इहराम की चादर जो है ना उसको भी उन्होंने किनारे से जो है वो निकाला होता है, कोई हर्ज नहीं है। इतनी सिलाई को सिलाई में शुमार नहीं किया जाता। सर यहाँ अनसिले की बात क्यों आई, क्योंकि औरतों में तो लिबास सिला हुआ ही होता है। यहाँ जितना वो अनसिला कर सकती हैं उतना तो करें ना, ठीक है। सर स्कार्फ क्या होता है ज़रा, स्कार्फ आप कह रहे हैं उसमें क्या फर्क होता देखिए, एक है निकाब जो बाकायदा निकाब के लिए डिज़ाइन किया गया है ना, ठीक है, बतौर निकाब। जैसे आप देखें टोपी वाला बुरका है, अब बतौर जो है वो निकाब उसके अंदर शामिल है, ठीक है। इसी तरह से बाज़ जो है वो मतलब सर के ऊपर जैसे ख़वातीन डाल लेती हैं, ठीक है, और वो बाकायदा डिज़ाइन इसलिए किया जाता है, निकाब के तौर पे डिज़ाइन किया जाता है। एक है स्कार्फ बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है सर छुपाने के लिए, उसी स्कार्फ से अगर वो अपना चेहरा भी ढांप ले तो कोई हर्ज नहीं, अरे स्कार्फ तो सर पे आ गया, बाकी ये चेहरे की टिकिया वो नंगी रही, कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी खातून ने जो है वो अपना चेहरा खुला भी रखा हालत इहराम में तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं कि इसका जवाज़ है कि नहीं, जवाज़ है, बल्कि बाज़ उलमा इसके वजूब की तरफ भी गए, वो फिर इख्तलाफी मसला है। है। सर वो आप कह रहे हैं कि हिजाब जो उसका आम ज़बान में हमारे पास हिजाब जी हिजाब कहा जाता उससे ही चेहरे को है, जी उसी को हिजाब को ही निकाब बना है। ज़रूरी समझे तो सारा टाइम हिजाब करे रखे, अगर वो ज़रूरी समझे। हाँ, सारा टाइम करे रखे, कोई हर्ज नहीं। ये तो साबित हुआ कि नहीं, ये तो साबित हो गया कि निकाब पहले औरतें करती थी ना, इहराम से पहले तो करती होंगी, इसलिए तो मना किया। जी ऐसे ही, जी ऐसे ही है। मुझे ये तो उनके लिए भी दलील होगी ना जो लोग कहते हैं कि चेहरा नहीं ढांपना। जी मुझे इसलिए एक सवाल था कि हमने हमाशा की मिसाल देखी जो महातुल मोमिनीन में से, और वो जो स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि वो आयत जो थी वो हिजाब वाली वो बिल्कुल महातुल मोमिनीन की थी और वो हमारे लिए मसले रा नहीं है, अल्लाह की ज़ात है, तो फिर उसका रद्द कैसे करेंगे, क्योंकि वो भी एक वैलिड रीज़न है। हज़रत अस्मा से भी है, हज़रत आयशा की जो बहन है हज़रत अस्मा, अभी पीछे रवायतों में उनका तज़किरा भी गुजरा है, तो वो भी काफ़िले में शरीक होती थी, उन्होंने भी ये बात बयान की कि हम भी अपना चेहरा ढांप लेती थी। नहीं, लेकिन फिर उसकी ताबीर तो वो ये करते हैं ना कि वो तकरीबन हद तक तो ठीक है, लेकिन फतवा कुरान में उनके नहीं है बात। नहीं वो तो फिर बात, वो फिर जो मर्जी निकालें, देखें वो स्कूल ऑफ थॉट ये तो नहीं कहता कि कोई भी औरत तो निकाब फिर ना करे। कह लें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपनी बात कह रहे हैं वो अपनी कहते रहें। कह तो रहे, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ इस मसले को कि किस तरह एड्रेस करना है, क्योंकि मुझसे भी कोई लिटरली कोई यानी कज़न वगैरह पूछेगा इस पर क्या फतवा, तो मैं चुप हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ जो करना कर लो, पता नहीं कि क्या फतवा से, बस तकवा मैं बता देता हूँ कि तकवा यही है कि आपको चेहरा ढांपना चाहिए। बस ठीक है, इतनी बात कर देते तो अच्छी बात है। तो वैसे ये इख्तलाफी मसला है, ये बात तो ठीक है। मेजॉरिटी इसको वाजिब कहती है, तो आप चेहरे के पर्दे को मेजॉरिटी जो है वो वाजिब कहती है। तो आप हाँ, हज का मसला इख्तलाफी है, हज पे जो है वो मेजॉरिटी ये कहती है कि जवाज़ है, चेहरे का पर्दा जायज़ है, वाजिब नहीं कहते। जैसे देखें ना, यहाँ इन्होंने कहा कि इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद का कहना यह है कि जवाज़ है, इसका किया जा सकता है। किया जा सकता है। हज के अहकामात ज़रा डिफरेंट हैं कि वहाँ जाके भी आप वो कहे कि जी मैं तो यहाँ भी फितने में हूँ, हर मुकाम का भी लिहाज है, मतलब उस मुकाम का रोब उसके ऊपर होना चाहिए। नकाब की वजूद के जो कायल हैं वो नस कहाँ से लेते हैं, नकाब की वजूद के जो कायल हैं वो नस कहाँ से पढ़ते या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना। हाँ, व निसाइल मोमिनीना क्या है, बोले ना आप, कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन कौन है ये?
युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। नहीं वो जलाब की से बात और है ना, मतलब ये बात हमारी हाजी के दौरान हो रही है, ये आम हालात के अहकाम है, जी तो 24 आवर्स के जो है ना अहकाम है। ये तो जो पर्दे का या नकाब का, ये हज के दौरान की बात हो रही है। हाँ, ये तो हज के दौरान की बात। वहाँ लेना या ना लेना ये बहस है। ये बात आम है। हालात में तो ये लाजमी है कि वो पर्दा करेगी। जी जी सवाल उसी पे है कि वो जो एक तो है कि पर्दा, एक है चेहरे का पर्दा, दोनों अलग बात है। नहीं हज के देखिए ना, चेहरे का पर्दा जो है, ये जो आयत है कुरान की, ठीक है, कुल्ल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, ठीक है। तो उसके बाद अज़वाज मुतहरात ने चेहरे का पर्दा शुरू कर दिया, वो भी मानते हैं। और कौन सी आयत लेके आएंगे जिसके बाद उन्होंने किया? जलाब की इंटरप्रिटेशन है ना, जलाब में वो ये बात वाज़ेह है कि यानी कि इसकी मतलब मैं पढ़ा इसको थोड़ा सा, वो कह रहे हैं कि जलाब के अंदर होता ही चेहरे का पर्दा शामिल नहीं है। अभी तो आप ये कह रहे हैं कि अज़वाज करती थी कि नहीं? वो किस आयत को सामने रखने के बाद उन्होंने करना शुरू किया? सर जब उनके लिए वो फिर नस पकड़ते हैं ना, वहाँ से कहाँ से? अज़ाब में है कि यही सूरह अज़ाब की तो यही आयत है। इसके बाद आप कह रहे हैं कि उम्महातुल मोमिनीन चेहरे सही बुखारी की रवायत है। इसके बाद ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसी का हवाला दे के कहा, वो जो रवायत आती है ना, ग़ज़वा बनु मुस्तलक की रवायत आती है, ठीक है, जब वाक़या इफ़्क हुआ था और वो रास्ते में रह गई थी और पीछे से हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल आ रहे थे और उन्होंने देखा और उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने अपना जो है वो जिल्बाब सीधा किया, तो वहाँ बाकायदा जिल्बाब के लफ्ज़ हैं, ठीक है। तो वो जिल्बाब तो बेसिकली चेहरा ढांपने के लिए इस्तेमाल होता था। एक तो वो भी है ना खिमारी शेयर करें जी, वो क्या है, वो सिर्फ इस तरह हम हिजाब कहते हैं वो चीज़ है। खिमार जो है वो दुपट्टा है, ठीक है, और जिल्बाब जो है वो लंबी चादर है जो बेसिकली सर पे ओढ़ी जाती थी, ओढ़नी जिसे कहते हैं, और उसी का घूंघट निकाल लेती थी, यानी मतलब अपने सर के आगे कर लेती थी, जैसे चेहरे के आगे। हिंदू कल्चर में भी देखा जाता है ऐसे वाले काम का होता है। जी 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 ऐसे ही है। हाँ, वो जिल्बाब अपने चेहरे पे, तो जिल्बाब चेहरा ढांपने के लिए इस्तेमाल होता था ना, रवायत में यही तो है। ये जो स्कूल ऑफ थॉट है कि ये उन औरतों पे क्या लगाता है जो अपना चेहरा नहीं ढांपती, बाकी पूरा पर्दा करती हैं, यानी पूरा जलाब पहनती हैं उस तरह से, लेकिन चेहरा खुला छोड़ती हैं। देखिए असल में देखें, बहुत सारी चीज़ों को ना हमारे यहाँ हम लोग ना उसको फ़िकी उसमें ज़्यादा ले गए हैं। फ़िकी खींचतान में मैंने देखा अब इस्लाह नहीं होती। लोगों को बस मोटिवेट करें, अपना मौक़िफ़ बयान कर दें, लोगों को मोटिवेट करें। फतवा लगाएंगे ना, लोग रिएक्शन में आ जाते हैं, ठीक है यार तुसी बड़े पाक साफ पाकबाज हैं। और वैसे ही माशरा बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। जितना माशरा गिरा हुआ है ना, तो इतने में अगर वो स्काफ भी कर रही है ना तो उसको अप्रिशिएट करें, और इस तरह से अप्रिशिएट करें कि मज़ीद निकाब की तरफ आ जाए, बस अप्रिसिएशन से आए। ठीक है, ये वैसे पूछना चाह रहा था कि ये स्कूल ऑफ थॉट क्या हुक्म लगाएगा फिर उसको, मतलब जो चेहरे का पर्दा नहीं करती, वो वाजिब पूरा नहीं करती, हाँ गुनाहगार है। हज़रत फ़ज़ील बिन अब्बास की रवायत है ना, जिसके अंदर एक खातून ने अपने वालिद के लिए उनकी हज की इजाज़त मांगी, जी जी, तो उस मौके के ऊपर वो जो खातून आई थी उनका चेहरा कवर्ड नहीं था, ऐसा ही है। तो वहाँ से जो नहीं करते, सिर्फ चेहरा खोलने के बाद बाकी तो पूरा पर्दा मुकम्मल है ना। जी जी ऐसे ही है। यहाँ से आके वो चेहरे का सिर्फ इतना हिस्सा खोलने की बनती है, बाकी मुस्तहिब तो ये जो उम्महातुल मोमिनीन का रवैया ख़वातीन को उसको फॉलो करना चाहिए। जी जी ऐसे। नेक्स्ट क्या है जी, वो आदमी कि जिसके पास दो चादरें ना हों और ना ही उसके पास जूते हों तो क्या करे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात में खुतबा दिया और कहा कि जिसके पास दो चादरें नहीं हैं तो वो फिर शलवार इस्तेमाल कर ले, कोई हरज नहीं है, और जिसके पास जूते नहीं हैं तो वो फिर मोज़े इस्तेमाल कर ले, कोई हरज नहीं, ठीक है। और इमाम अहमद बिन हंबल का यही फतवा है। बाकी इमाम कहते हैं कि नहीं, मोज़े इस्तेमाल कर ले लेकिन काट के इस्तेमाल करें। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं नहीं भाई, अल्लाह के रसूल ने कहा कर ले तो बस कर ले, काटने का जिक्र ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं, दूसरी रवायत में है ना काटने का जिक्र, वो पीछे गुजरी है ना। हाँ, ख़ुद का निकाह करना या किसी का निकाह पढ़ाना हालत इहराम में ये जायज़ नहीं है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हालत इहराम में ना तो अपना निकाह करे, ना किसी का निकाह करवाए, और ना ही पैगाम निकाह दे।
ٹھیک ہے. جمہور کا موقف یہی ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یا اناف کے نزدیک اس کا جواز ہے. وہ کہتے ہیں عقد نکاح ہے نا, کانٹیکٹ ہے, کانٹیکٹ میں کوئی حرج نہیں ہے, تعلق سے منع کیا گیا. لیکن نہیں, حدیث میں واضح طور پہ موجود ہے کہ نکاح بھی نہیں کر سکتا. وہ اصل میں ایک اور روایت سے دلیل لے لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا اور آپ حالت احرام میں تھے, لیکن اس میں بھی راوی کی غلطی ہے. وہ غلط فہمی ہے راوی کی. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے, انہیں غلط فہمی ہوئی. حضرت میمونہ خود کہتی ہیں کہ میرا نکاح ہوا, مجھے پتہ ہے کہ میں حالت احرام میں نہیں تھی. ہاں, ان کا خود تبصرہ موجود ہے. تو وہ ظاہری بات ہے, ٹھیک ہے, روایت ٹھیک ہے سند کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن عباس کی, لیکن انہیں غلطی لگ گئی. جن کا نکاح ہوا جب وہ خود انکار کر رہی ہیں, تو اس لیے حالت احرام میں جو ہے وہ نکاح 5-6 دن ہے, بندہ صبر کر لے. اچھا جی, اپنے ناخن کاٹنا اور بالوں کا ازالہ کرنا. ظاہری بات ہے ناخن نہیں کاٹ سکتا, اپنے بال نہیں منڈوا سکتا, بال چھوٹے نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ, جب تک قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک سر نہیں منڈوا سکتا. قربانی کی بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. خوشبو نہیں لگا سکتا کپڑے میں یا بدن میں, مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے منع ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے خوشبو لگائی حالت احرام میں, تو انہوں نے کہا بھائی جا کے آپ اس کو دھو کے آئیں. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حج اس طرح سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آج تو پراگندہ بال ہوں اور بندہ مطلب اللہ کے آگے رولنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. بلکہ ایک اور روایت میں انہوں نے کہا کہ جب حالت احرام میں کوئی شخص مر جائے تو اس کو بھی خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کے کفن کو بھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر کو بھی نہ ڈھانپو جو حالت احرام میں فوت ہو جائے, اس کے سر کو بھی نہ ڈھانپو اور اس کو خوشبو بھی نہ لگاؤ. قیامت والے دن وہ لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. سالم بن کیسان سے ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا. حضرت انس بن مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے, کہ انہیں جو ہے وہ حالت احرام میں تھے اور خانہ کعبہ کی کچھ خوشبو ان کے کپڑوں پہ لگ گئی, انہوں نے اس کو دھویا نہیں. خانہ کعبہ کی خوشبو لگنے میں کوئی حرج نہیں, یہ ہم بحث پہلے کر چکے ہیں, لیکن خود سے نہ لگائے, آمد ہے. ایسا کپڑا جو کہ خوشبو یعنی کلر والی جو خوشبو ہوتی ہے اس کے اندر رنگا گیا ہو تو وہ بھی نہیں پہننا. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا کپڑا نہ پہنو کہ جس کو ورس یا زعفران کی بوٹی سے رنگا گیا ہو, یعنی اس میں خوشبو آتی ہوگی نا پھر. ہاں, اس کو دھو کے پہن لو تو کوئی حرج نہیں. شکار کا پیچھا کرنا یا شکار کرنا یہ بھی منع ہے. حالت احرام میں شکار کرنا, اس کی طرف اشارہ کرنا یہ بھی منع ہے, یعنی کسی اور کو بتائے وہ جا رہا ہے پکڑ لو یہ بھی منع ہے. ٹھیک ہے. اشارہ بھی نہیں کر سکتا. یہ تو قرآن میں آ گیا نا کہ خشکی کا شکار تمہارے لیے کیا ہے, منع ہے. ہاں, سمندر کے راستے اگر آ رہے ہو تو اس کا شکار تمہارے لیے جائز ہے. ایک طرح سے سادھو بن جانا ہے, اپنے بے ضرر بن جانا ہے حج کے موقع پہ. ٹھیک ہے. جانوروں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. سمندر کے سب کچھ کھایا جا سکتا ہے. اسلام کے فتویٰ لکھا تھا 4-5 دن کے علاوہ باقی سب حلال ہے. آکٹوپس سکوئڈ وغیرہ سب. یہ ہم نے بحث کی تھی کتاب الطہارہ میں, بحث آئی ہے یہ. ہاں, اس میں بات یہ تھی والحل میتتہ, یہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ شوافے کا کہنا یہ ہے کہ اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کی ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے, سوائے ایک آدھ چیز کے جو ہے وہ اس کو استثناء کرتے ہیں, خنزیر, سمندر کا جو خنزیر ہے. ہاں, کچھ جو ہے نا وہ فقہا یہ کہتے ہیں, شوافے کے ہاں ذرا زیادہ آسانی ہے, اناف کے ہاں ذرا زیادہ سختی ہے. وہ کہتے ہیں جی مچھلی ہے جو حلال ہے, باقی سب انہوں نے حرام کیا, انہوں نے سب ہی حلال کیا ہوا ہے. شوافے نے انہوں نے سب حرام کیا ہوا ہے. درمیان میں ایک رائے ہے کہ جو سمندر کے اوپر جس کا انحصار ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے, جو پانی کا ہی رہائشی ہے, پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا, وہ حلال ہے. یہ بات بہتر معلوم ہوتی ہے. ہاں, مطلب انڈے خراب کرنا, کسی جانور کے انڈے خراب کرنا, ہاں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا. ہاں جی, ہاں کیکڑا حلال ہے, کھائیں.
स्क्विड वो तो पानी में रह सकते थे। स्क्विड ऑक्टोपस वगैरह, स्क्विड ऑक्टोपस वगैरह। हाँ, हम असल में बाकायदा इसके ऊपर पढ़ेंगे। एक ही जगह हर उसूल नहीं ना अप्लाई होता, उसूल एक नहीं है ना, मुख्तलिफ उसूल हैं, ठीक है। बाकायदा मुहर्रमात की बात हम पढ़ेंगे। एक तो है शिकार करना, ये तो मना है। क्या शिकार खा सकता है? शिकार खा सकता है अगर उसके लिए शिकार नहीं किया गया। अगर जो हालत इहराम में है उसके लिए शिकार नहीं किया गया, किसी ने अपने लिए किया और वो उसकी मेहमान नवाजी के तौर पे उसको शिकार का गोश्त पेश करे तो उसमें कोई हरज नहीं है। ये कहते हैं जी, सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत है हज़रत अबू कतादा से कि वो हज के लिए निकले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को कहा कि आप ज़रा साहिल के साथ साथ चलें ना, और शायद कुछ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इधर से जाते हैं और आप ज़रा उधर से जाएँ, ठीक है। तो वो कुछ लोग जो है हज़रत अबू कतादा के साथ साहिल के साथ साथ सफ़र करने लगे। मदीना से जब आप मक्का की तरफ आते हैं ना, तो आपके राइट साइड पे जो है वो साहिल की पट्टी पड़ती है ना, तो वहाँ जो है वो अब मामला ये हुआ कि लोगों ने इहराम बांध लिया, लेकिन इन्होंने अभी तक इहराम नहीं बांधा था, अभी मीकात आगे था। तो रास्ते में जो है वो इनको एक ज़ीब्रा नज़र आया, तो हज़रत अबू कतादा ने वो ज़ीब्रा जो है वो पकड़ लिया और उसको पकड़ के जो है वो उन्होंने ज़िबा किया। ज़िबा करके फिर लोगों ने खाया। खाने के बाद उनको याद आया कि हम हालत इहराम में हैं, तो फिर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा, तुम में से किसी ने अबू कतादा को इशारा किया था? तो उन्होंने कहा नहीं। बस ठीक है, कोई हरज नहीं है, ज़ीब्रा हलाल है। हाँ ठीक है, ज़ीब्रा हलाल है ना, उसकी हुर्मत की कोई वजह नहीं है जी। हाँ, जानवर ज़िबा कर सकता है, जानवर ज़िबा कर सकते हैं। शिकार जो है वो मना है। शिकार मना है, शिकार में और जैसे ज़िबा में क्या फ़र्क है? कुर्बानी का जानवर है। अगर रास्ते में अगर खाने की ज़रूरत महसूस होती है, उनके पास जो मवेशी है उनमें से कोई एक जानवर ज़िबा कर सकता है। हाँ, जानवर ज़िबा कर ले। शिकार और ज़िबा करने में क्या फ़र्क है? शिकार तो मुराद ये है ना कि आपने उसको पकड़ना है। हाँ, आपने उसको पकड़ना है। नेक्स्ट क्या है जी, अगर किसी ने किसी ममनू का जो है वो इर्तिकाब कर लिया हालत इहराम में, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो एक दम देगा। ये वही बात जो आई थी, बकरी जो है वो एक कुर्बान करेगा, बकरी, बकरा, दुम्बा, भेड़, ठीक है। अगर वो नहीं है तो 6 मसाकीन को खाना खिलाएगा। 6 मिस्कीन को खाना नहीं खिला सकता तो फिर क्या, 3 दिन के रोज़े रखेगा। उसके पास ऑप्शन है, यानी जिसके ऊपर दम पड़ गया तो उसके पास 3 ऑप्शन है, या तो कोई जानवर ज़िबा करे और मसाकीन में तकसीम कर दे, या 6 मसाकीन को खाना खिलाए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, ठीक है, या फिर 3 दिन के रोज़े रखे। तो रखता है बकरी की ज़िबा करने की, अगर 3 रोज़े रख लेता है, हाँ ठीक है, रख ले, कोई हरज नहीं है। नहीं, कंजेक्टिव नहीं है, ठीक है, अलग-अलग भी रख सकते हैं। हज़रत काब बिन उजरा से है कि हुदैबिया के मौका पे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनके सर से जुएँ जो है वो टपक रही थी। तो आप सल्लम फरमाया कि आप अपना सर मुंडवा दें, ठीक है, यानी अभी तो उम्रे के लिए जाना था, तो सर मुंडवा दें और आप एक जानवर जो है वो फिर ज़िबा करें, या आप 3 दिन के रोज़े रखें, या आप 6 मसाकीन को खाना खिलाएं, निस्सा हर मिस्कीन को, ठीक है। तो कोई हरज नहीं है, मतलब अगर किसी उज़र की वजह से अपने बाल वगैरह मुंडवा ले तो कोई हरज नहीं है। उनका सर जैसे जुओं से भरा हुआ था, लेकिन उसके बदले में फिर एक कुर्बानी देगा। तो दम पड़ने का मतलब ये है। हाँ, सिर्फ़ एक ममनू ऐसा है कि जिसका इर्तिकाब करने की सूरत में उसका हज ही नहीं होता। बाकी जितने भी ममनुआत हैं, जैसे खुशबू लगा ली, शलवार पहन ली, कमीज़ पहन ली, ठीक है, या और इस तरह से कोई ममनू हो गया, तो उसमें उसके ऊपर दम पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम कर लिया तो फिर उस सूरत में जो है, यानी तहल्लुल अव्वल से पहले, ये हम आगे पढ़ेंगे तहल्लुल अव्वल क्या है, मतलब तहल्लुल अव्वल कहते हैं कुर्बानी से पहले। कुर्बानी जब आप कर लेते हैं और उसके बाद आप जब सर मुंडवाते हैं तो उसको तहल्लुल अव्वल कहते हैं, यानी आप इहराम खोल देते हैं ना। तो तहल्लुल सानी कहते हैं तवाफ़ इफ़ादा के बाद जो, तो तहल्लुल अव्वल से पहले अगर उसका ताल्लुक़ कायम हो गया तो उसका हज फासिद है, वो उसकी जगह दोबारा हज करेंगे, दोनों मियाँ बीवी कज़ा हज करेंगे, लेकिन इस हज को भी मुकम्मल करेंगे और साथ में एक ऊँट की कुर्बानी देंगे।
ٹھیک ہے. مطلب ایک ممنوع ایسا ہے کہ جس سے حج فاسد ہو جاتا ہے. باقی ممنوعات میں کیا ہے کہ صرف دم وغیرہ پڑتا ہے. سر وہ حج دوبارہ کریں گے قضا اس کی بھی دیں گے؟ ہاں سمجھ نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حج کمپلیٹ کریں گے, یہ جتنا رہتا ہے یہ حج کمپلیٹ کریں گے, اور اس میں ایک اونٹ کی قربانی دیں گے, اور اس کے بعد اس حج کی دوبارہ قضا بھی دیں گے. یہ پیور اجتہادی مسئلہ ہے یا نہیں اجتہادی مسئلہ نہیں ہے. اونٹ کی استطاعت نہ ہو تو پھر گائے کی نہ ہو تو پھر بکری. ٹھیک ہے, پھر یہی ہے کہ اس کے روزوں کے اوپر آ جائے گا, وہ جو حج ہوگا وہ آئندہ سال ہوگا. آئندہ سال ہو, یعنی اس کے ذمہ ابھی یہ حج ہے, باقی ہے, فرض ہے, ادا نہیں ہو اس کا حج. حج اس کے ذمہ فرض ہے, باقی ہے بس. سر ایک بندے سے ایک سے زیادہ ممنوعات ہو گئے وہ جمع کرتا رہے گا ظاہری بات ہے. تیل بھی لگا لیا. ہاں ایسے یہ آگے آ رہا ہے نا کہ اگر اس نے اپنے کچھ بال جو ہے وہ اکھاڑ لیے, تو اگر 3 سے زیادہ بال اکھاڑ لیے تو پھر دم ہے. 1-2 بالوں پہ دم نہیں ہے. ٹھیک ہے, 1-2 بالوں پہ کیا ہے کہ کچھ جو ہے وہ گندم جو وغیرہ کچھ کھجور وغیرہ صدقہ کر دے. اگر ایک ہی ممنوع بار بار کرتے رہے تو بار بار دم پڑتا رہے. ظاہری بات ہے. سر یہ آمدن بال اکھاڑ ہے نا. ہاں آمدن بال اکھاڑ ہے. ایک یہ کہ کنگھی کی ہے, کنگھی کرنے سے بال جو ہے وہ گر گئے, اس سے دم نہیں پڑتا. جیسے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا سفید بال ہیں, بس عادت ہے اکھاڑی جا رہے ہیں اپنے سفید بال. ٹھیک ہے. شیخ جب حج مبرور کا وہ پڑھا تھا تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ جس میں کوئی غلطی نہ ہو, اب غلطی ہو گئی ہے دم ادا بھی کر دی ہے تو کفارہ ہو گیا, پھر بھی حج مبرور ہو ہاں پھر بھی حج مبرور ہو سکتا. تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اناف کے نزدیک اس سے بھی دم پڑ جاتا ہے اگر زیتون کا تیل ہے. ٹھیک ہے, شوافے کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. پتہ ہے یہی محسوس ہوتی ہے کہ تیل لگانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اوائڈ کر لے تو ٹھیک ہے چلیں. جس نے بھولے سے خوشبو لگا لی, ٹھیک ہے, تو یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ شوافے کے نزدیک بھولے سے خوشبو لگا لی, بھول چوک کے کوئی شلوار قمیض پہن لی تو کوئی دم نہیں ہے. اناف کے نزدیک ہے. جی بھول چوک معاف ہے. نیکسٹ یہ بات وہی لے کے آئے ہیں کہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے حج جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. یہی فتویٰ حضرت علی نے دیا, حضرت عمر نے, حضرت ابو ہریرہ نے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جی ان کا حج جو ہے وہ باطل ہے, دونوں میاں بیوی کا, اگر وہ تحلل اول سے پہلے ہوا ہے. تحلل اول سے مراد یہی ہے کہ قربانی کے بعد جو آپ نے حل کرنا ہے. حج کے بعد اگر وہ جی حل کے بعد اگر تو تعلق قائم ہو ہاں, اگر حل کے بعد اس نے احرام کھول دیا, دیکھیں نا 10ویں والے دن جو ہے وہ آپ نے 4 اعمال کرنے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ رمی کرتے ہیں, رمی کے بعد پھر آپ قربانی کرتے ہیں, قربانی کے بعد جو ہے وہ آپ کرتے ہیں اپنا حلق, سر منڈواتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ احرام کھول دیتے ہیں. ایک چیز رہ جاتی ہے جسے طواف افاضہ کہتے ہیں, طواف زیارت کہتے ہیں. تو احرام کھولنے کے ساتھ ہی یعنی آپ نے قربانی کی, آپ نے احرام کھول دی, یہ تحلل اول ہو گیا. اس سے پہلے اگر تعلق قائم کیا تو حج فاسد ہے, دوبارہ کرنا ہوگا, حج اس کے ذمہ باقی ہے. اس کے بعد اگر تعلق قائم کیا اور طواف افاضہ سے پہلے تو پھر قربانی ہے, پھر دم ہے. ہاں لیکن حج ہو جائے گا. تو اگر اونٹ کی قربانی پاسبل نہ ہو تو گائے کی پاسبل نہ ہو تو بھیڑ بکری. ٹھیک ہے, اور اگر بھیڑ بکری بھی نہ مل رہی ہو تو پھر کیا کرے, دراہم میں ان کا حساب لگا لے کہ ایک بھیڑ بکری کتنے درہم میں آئے گی, اتنے درہم کا کھانا لے کے مساکین پہ صدقہ کر دے. اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر کیا کرے, پھر جو ہے نا وہ جتنا کھانا بنتا ہے اس کے عوض جو ہے وہ روزے رکھے, اتنے روزے رکھے. یہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, ہر مد کے حساب سے ایک روزہ رکھے. خیر بہرحال مناسب سا دیکھ لے. آگے انہوں نے وہ کیا ہوا ہے کہ جی مطلب اگر کوئی گائے ہے تو اس کے 20 روزے بن جاتے ہیں, اگر کوئی اونٹ ہے تو اس کے 30 روزے بن جاتے ہیں. مطلب ایک کیلکولیشن کی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں آج اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت